السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ تو اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو چارجز، جو الزامات، جو تہمتیں لگائی گئیں، ان تمام چیزوں کی برات اور ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ واقعہ یوں تھا، پہلے تھوڑا سی آیت پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کو مفصل میں پڑھتے ہیں۔ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو آئے بالافک، افک کے ساتھ۔ افک کہتے ہیں، افک کے جو معنی ہوتے ہیں چیزوں کو الٹنا یا پلٹنا، یعنی جو معاملہ تھا، جو حقیقی معاملہ تھا، اس کو الٹ پلٹ دیے، یعنی اس کو اس کے اندر تبدیلی کر کے، چینجنگ کر کے لے کر کے آئے۔ ان الذین جاؤ، بے شک وہ لوگ جو آئے افک کے ساتھ، یعنی معاملات کو الٹ پلٹ کر کے لے کے آئے۔ عصبۃ منکم، تم میں سے کون تھے؟ وہ ایک جماعت تھی، تم ہی میں سے وہ کون تھی؟ ایک جماعت تھی۔ تو وہ افک یعنی الٹ پلٹ کے معاملہ لے کر کے آئے، تو معاملہ کون سا تھا؟ وہ معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو الزامات اور چارجز اور جو بہتان تراشی تمام چیزیں کی گئی تھی، وہ معاملات تھے۔ وہ کیسے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کسی نہ کسی کو جب سفر میں نکلتے یا کسی غزوے میں نکلتے تو لے کر کے جایا کرتے تھے۔ تو اتفاق سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق، جو کہ سن 5 ہجری میں پیش آیا، یا اس کا نام مرئیسی بھی ہے، چاہے غزوہ بنی المصطلق کہیے یا مرئیسی کہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر کے گئے، اور جب واپس ہو رہے تھے تو مدینہ سے قریب ایک مقام پر لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ رات ہو گئی تھی، اس لیے رات میں آرام کرنے کے لیے، رکنے کے لیے کیا کر دیا؟ پڑاؤ ڈال دیا، ٹھہر گئے وہیں پر۔ اور اس کے بعد جب ٹھہرنے کے بعد تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حوض تھا، جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رہتی تھی، وہ قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، اور جب قضائے حاجت کر کے واپس آئیں تو دیکھا ہار نہیں ہے۔ پھر دوبارہ ہار کے تلاش میں جہاں پر قضائے حاجت کرنے گئی تھی، گئی ڈھونڈی اور تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی۔ پھر جب لوٹ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے۔ اور قافلہ کیسے جا چکا ہے؟ کیونکہ جب جن لوگوں کی باری تھی کہ حوض کو اٹھا کر کے اونٹ پہ رکھنے کی، یا جن لوگوں کا یہ کام تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حوض ہے اس کو اونٹ پہ رکھنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہلکی پھلکی تھی، تو ان لوگوں کو احساس تک نہیں ہوا کہ اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اٹھا کر کے حوض اوپر رکھ دیا اور قافلہ چل دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کرتا تھا کہ انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کو مقرر کر دیتے تھے کہ وہ قافلے کے پیچھے رہے، بعد میں آئے، یعنی جب قافلہ کہیں ٹھہرا تو اس ایک آدمی کو مقرر کیے ہوئے ہوتے تھے کہ جب قافلہ چلا جائے تو آپ بعد میں اگر کسی کا کوئی سامان چھوٹ گیا، کچھ ہو گیا ہے تو اس کو لے کر کے آپ لے کر کے آئیں، سمیٹ کر کے لے کے آئیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ہار کو ڈھونڈ کر واپس آئی، نہیں پائی، پھر آیا دیکھا کہ جہاں اٹھنی بیٹھی تھی وہیں پر ہار گرا تھا، پھر ہار کو پایا
اور وہیں پر لیٹ گئی اس امید سے کہ ابھی جب جو قافلہ جا چکا ہے جب ان کو احساس ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے تو وہ واپس آئیں گے اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تلاش کرنے کے لیے آئیں گے تو اسی جگہ پہ آئیں گے اور وہ مجھے پا جائیں گے پھر ساتھ چلی جاؤں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر لیٹ گئیں. پھر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یہ باری تھی کہ وہ قافلے کے سب سے لاسٹ میں اخیر میں قافلہ گزر جا چکا ہوتا ہے پھر لاسٹ میں وہ آتے تھے دیکھتے تھے کہ قافلے کی کوئی چیز یہاں پر چھوٹی ہوٹی تو نہیں ہے پھر اس کو سمیٹ کر ان کو لے کے جانا تھا. تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھے ہوئے تھے. پھر جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ان کی نظر پڑی قال انا للہ و انا الیہ راجعون یعنی ایک عظیم معاملہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹ کے ان کو پہچان لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہے ام المومنین ہے. اب انہوں نے کیا کیا اپنی اونٹ کو زمین پر بٹھایا اور اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا اور اس کے بعد اپنا خود پیدل اونٹ کی نکیل پکڑتے ہوئے چلے. پھر جب قافلہ جہاں پر آگے جا کر رکا ہوا تھا جا کر کے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں لیکن جو رأس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا. کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے وہ صفوان بن معطل کے ساتھ اس نے کہا کچھ نہ کچھ کھیل کھیلتے ہیں اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگا دی کہ یہ کچھ اور معاملہ ہے جس کی وجہ سے رک گئی تھی ان دونوں کا کچھ ایسا معاملہ ہے نعوذ باللہ. اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر چارجز اور الزامات لگا دیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر زنا کی تہمت کی تمام چیزیں لگائیں. اور اسی راس المنافقین عبداللہ بن ابی کے چال میں صحابہ کرام میں سے بھی 3 آدمی آگئے مستح بن اساسہ حمنہ بنت جہش اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم. یہ لوگ بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے اور یہ لوگ بھی اس بات کے قائل ہو گئے اس بات کی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر چارج لگا دیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے لگاتار پریشان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان تمام مسلمان پریشان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الگ پریشان سارے لوگ پریشان تھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 1 مہینے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات اور ان کی عفت اور ان کی پاک دامنی کی دلیل قرآن مقدس کے اندر نازل کی جو آج تک دنیا کے اندر تلاوت کی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے. تو انہی تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان آیت کے اندر کیا ہے. کہا ان الذین جاءوا بالعفک بے شک وہ لوگ جو معاملے کو الٹ کر کے یعنی عفق کے ساتھ آئے الٹے ہوئے معاملے کے ساتھ آئے عصبۃ منکم تمہیں میں سے ایک جماعت تھی لا تحسبوه شرا لکم اے لوگو تم اس کو اپنے لیے کیا ہے برا مت سمجھو لا تحسبوه شر لکم تم اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ وہ کیا ہے خیر لکم کیسے ہے تمہارے لیے بھلائی کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت ان کی پاک دامنی ان کی عفت کو قرآن مقدس کے اندر نازل کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کے پاک اور ان کے صاف اور ان کے عفیفہ ہونے کی دلیل قرآن مقدس کے اندر نازل کی جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور زیادہ بڑھ گیا جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور زیادہ بڑھ گیا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا لا تحسبوه شر لکم ان کے بعد کو جو یہ کچھ تمہارے تعلق سے یا امہات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں اس کو آپ لوگ برا مت سمجھیے بلکہ یہ کیا ہے تمہارے لیے بھلائی ہے بہتر ہے کیونکہ جس کی پاک دامنی اور عفت اور عفیفہ ہونے اور پاک دامن ہونے کی دلیل قرآن مقدس کے اندر نازل ہو جائیے اب سوچو اس کا مقام کیا ہوگا اس کا مرتبہ کیا ہوگا کہ رہتی دنیا تک اس کی بات کی اس کے اس چیز کی تلاوت کی جائے گی. اور اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو بلند کیا کہا ہوا خیر لکم لکل امرئ منہم مکتسب من الاسم
کہ ہر بندے کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے گناہ میں سے کمایا ہے. یعنی جو کچھ اس نے اس معاملے کے اندر، افک والے معاملے کے اندر جس نے جو باتیں جتنی کہی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی ہے، اللہ رب العالمین اس کو گناہ دے گا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو عذاب دے گا. تو مومنوں میں سے مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے بھی کہی تھی. تو کیا ہے، ان کو کوڑے لگائے گئے تھے. ان کو کتنے؟ 80 کوڑے لگائے گئے تھے. جیسے کہ کل کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی پاک دامن مومن مرد یا عورت پر زنا کا تہمت لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں لے کر کے پیش کرتا ہے تو کیا ہوگے؟ اس کے اوپر کوڑے لگائے جائیں گے. کیا ہوں گے؟ کوڑے لگائے جائیں گے. تو ان 3 صحابہ کرام پر کیا ہوئے؟ کوڑے لگائے گئے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور ان میں سے جس والذی تولی کبرہ منہم، اور انہی میں سے جس کی معاملہ بہت بڑا ہوا، یعنی جس نے ان تمام چیزوں کو کیا اور وہ اس میں پشو پیش رہا، کیا ہے؟ لہو عذاب عظیم. تو اس سے کون مراد ہے؟ اس سے عبداللہ بن ابی بن سلول کبیر المنافقین، رئیس المنافقین مراد ہے، جس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگایا. کیا ہوا؟ لہو عذاب عظیم. تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت میں دردناک عذاب اور سخت عذاب مقرر کر کے رکھے ہیں، اور وہ مومن تھا ہی نہیں، اس لیے دنیا میں اس کو عذاب نہیں دیے گئے، اور مومنوں کو دنیا میں عذاب دے کر کے ان کو آخرت کے عذاب سے بچا لیا گیا، اور ان کے اوپر حد نافذ کر دی گئی جس دنیا میں، جو کہ ان کے کلام اور بولنے یا ان کے کہنے کی وجہ سے، جو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بھی کہا تھا، تو اس کا گناہ، اس کی سزا ان کو دنیا کے اندر دے دی گئی. لیکن رئیس المنافقین یا کبیر المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو کوڑے نہیں لگائے گئے، کیونکہ اگر اس کو کوڑے لگاتے تو اس کے ساتھ ایک جم غفیر تھی، اور اس وقت مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان کا مقابلہ کر سکے، اور اسی طریقے سے وہ منافق تھا، تو اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم، دردناک بڑا اور خطرناک عذاب اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مقرر کر کے رکھا ہے. قال، پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کاش کہ جب تم اس کو سنے ہوتے، یعنی مومنین اور مومنات، تو کیا اس گمان کرتے اپنے نفس کے تعلق، اپنے نفس کے اندر اس کے لیے بہتر گمان کرتے. یعنی کیسے؟ کہ جب تم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے والے ہو، مومن ہو، مومنات میں سے ہو، تو تم کو حکم دیا گیا ہے کہ زنا اسی وقت تہمت لگائی جائے گی، زنا اسی وقت کسی کے اوپر لگائی جائے گی جب تمہارے پاس 4 گواہ ہوں گے. تو تمہارا ایمان یہاں پر جو رئیس المنافقین جن چیزوں کو گڑھ کر کے لے کے آیا تھا، تمہارا تقوی، تمہارا ایمان جب اتنا مضبوط ہے تو تم اس ایمان کو، اس تقوی کو تم کو رکنا چاہیے تھا، کہ تمہارا ایمان تم کو اس چیز کے اندر داخل ہونے یا اس چیز کے تعلق سے کلام کرنے سے روکے. یعنی اپنے نفس کے تعلق سے وہ لوگ بھلائی سوچے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وقالوا هذا افک مبین، اور کیا کہیں وہ لوگ کہ یہ تو واضح طور پر کھلا ہوا، کھلم کھلا گڑھا ہوا معاملہ ہے، جس کا نہ ہاتھ ہے، نہ سر ہے، نہ پیر ہے، بلکہ یہ بہتان تراشی اور الزام ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی گئی ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذا لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جس لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں وہ لوگ لے کر کے آئے اس پر 4 گواہ. یعنی جب، جیسا کہ ہم نے بھی اس کی پہلے آیت کے اندر پڑھی کہ اگر کسی کے اوپر زنا کے تہمت الزام لگانے ہیں تو ضروری ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے. کتنے؟
चार गवाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कैसे कैसे तुमने इसकी बात की मान ली। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबई की बहकावे में आ गए कि उसने कह दिया आप लोग मान गए, नहीं, बल्कि अगर ऐसा कुछ मामला है तो चार गवाह लेकर के आइए, उसके बाद बात कीजिए। नहीं तो अगर आप किसी के ऊपर ज़िना की तोहमत लगाते हैं, ज़िना का इल्जाम लगाते हैं बगैर चार गवाह के, तो क्या होगा, आपके ऊपर कोड़े लगाए जाएंगे, गरचे आप सच पर हैं। यहां पर तो सबके सब झूठ पर थे, तमाम चीजों क्या इसका दारोमदार किस पर था, झूठ पर था। कहा क्यों नहीं चार गवाह लेकर के आए, फइज़ा लम यातु बिश्शुहदाई फउलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। अगर वो लोग चार गवाह लेकर के नहीं आते हैं, चार गवाहों को नहीं पेश करते हैं, तो क्या है, वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक झूठे हैं। क्या है, वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक झूठे हैं। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फिद दुनिया वल आखिरह लमस्सकुम फीमा अफ़ज़्तुम फीही अज़ाबुन अज़ीम। कि लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत अगर तुम्हारे ऊपर ना होती इस दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर, लमस्सकुम फीमा अफ़ज़्तुम फीही, तो तुमको पकड़ लेती, तुमको आ दबोचती। क्या, अज़ाबुन अज़ीम, दर्दनाक, सख्त, हौलनाक अजाब। किस वजह से, फीमा अफ़ज़्तुम फीह, इस वजह से कि तुमने उस मामले के अंदर दखल अंदाजी की जिसके ताल्लुक से तुम्हारे पास कोई दलील नहीं थी, कोई गवाह नहीं थी, कोई भी चीज आपके पास नहीं था, तो कैसे आपने उस मामले के अंदर दखल अंदाजी की और उस मामले के ताल्लुक से बातें की। तो ये थी चंद चीजें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात के अंदर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इफ़्फ़त और पाक दामनी और इसी तरीके से तमाम चीजों का तज़किरा किया और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम बढ़ा। और ये आयतें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इफ़्फ़त से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि रहती दुनिया तक तिलावत की जाएंगी और लोग उनके अफीफा और पाक दामन होने की बातें करते रहेंगे। और इसी तरीके से एक मामला यहां पर है, आप लोग पर समझते चलिए कि अगर कोई सहाबे किराम को गाली देता है, बुरा भला कहता है, तो क्या है, काफिर होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वो अफीफा और पाक दामन नहीं समझता है और उनके ऊपर उस इल्जाम को बाकी रखता है, तो क्या होगा, तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि वो काफिर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि उनके पाक दामन और अफीफा होने की दलील कुरान मुकद्दस के अंदर है। अगर वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पाक दामन अफीफा होने को नहीं मानेगा, कअन्नहु युनकिरुल कुरआन फमन अनकरल कुरआन फहुवा काफिर। जिसने कुरान की को इनकार किया वो क्या हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। तो उम्मीद कि आप लोग बात को समझ गए होंगे और आज का दर्स हम इसी पर इत्तेफाक करते हैं। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।